اپنی جو بھی میرے پاس اس وقت ہے میری پوری زندگی کی جو کمائی میں پیس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، تکبیر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ میرے اہلیہ کا پروگرام 15 تاریخ کو انشاءاللہ آنے والی ہے، تو آپ اگر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں۔ میں کہوں گا میری اہلیہ سے آپ سے ملنے کو۔ سر میرا سوال بھی ہے، لیکن پہلے میں جو ہے نا وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عفت ہے اور میں ایڈیشنل پرنسپل ہوں کالج آف نرسنگ قصور۔ آپ پرنسپل ہیں اسکول کی؟ جی جی فرمائیے۔ اور سر میں جو ہے وہ سر ذاکر نائک سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں اپنی جو ہے جو بھی میرے پاس اس وقت ہے میری پوری زندگی کی جو کمائی میں پیس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کوئی لیگل پروسیس بتا دیں جس کے تحت میں یہ سارا کچھ دے دوں۔ ماشاءاللہ، تکبیر! 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 بہن جی نے کہا کہ وہ اپنی ساری زندگی کی جو کمائی ہے اور جو سیونگ ہے وہ پیس ٹی وی کے نام پہ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور انشاءاللہ اللہ اس کو اجر اس دنیا میں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261، اگر آپ ایک دانہ اللہ کے راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 6 بوٹے دیں گا، ہر بوٹے پہ 100 دانے، یعنی 700 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ۔ اور وہاں اللہ رکتے نہیں، اللہ تعالیٰ بولتے اس سے زیادہ دیں گے۔ اور کبھی بھی ڈونیشن دیا جاتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ ڈونیشن کی ویلیو کتنی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے آپ پرسنٹیج کتنا دیتے، ناٹ ویلیو۔ اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول فرماتے کہ ہمیں ضرورت ہے آپ ڈونیٹ کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آ کے ڈونیٹ کرتے، تو اللہ کے رسول پوچھتا اپنے گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا آدھی دولت۔ اور ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا تھا۔ حضرت عمر بولا ابھی تو میں اس کمپٹیشن میں انشاءاللہ آگے آؤں گا، اور اماؤنٹ بہت تھا لیکن پرسنٹیج تھا 50%۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں اور ڈونیشن دیتے، کوانٹٹی میں کم ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا؟ وہ جواب دیتے میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر پہ چھوڑا، مطلب 100%۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پرسنٹیج از امپورٹنٹ، ناٹ دی اماؤنٹ۔ اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ آپ نے کہا کہ فرز ذاکر نائک میری اہلیہ پاکستان میں میرے ساتھ آنے والی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے میری بیٹی کو ایک بیٹا ہوا، اس کا نام ہم نے رکھا عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد، کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی تو میری اہلیہ نے کہا کہ میں تھوڑا لیٹ آؤں گی، اور انشاءاللہ 15 تاریخ کو رات کو گنے تو پرسوں نہیں تو کل، ابھی تو منڈے آ گیا ہے نا، تو منڈے ہوگا تو کل ہوگا ٹیوزڈے، 15 تاریخ کو انشاءاللہ آنے والی ہے۔ تو آپ اگر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے کئی تقریر میرے سے زیادہ، میں نے کہا تھا میں ہفتے میں 3 تقریر کروں گا، میرے اہلیہ کا پروگرام تھا کم از کم 7-8 تقریر کرنا ہفتے میں، لیکن یہ پروگرام کی تبدیلی کی وجہ سے ابھی شاید وہ کمپنسیٹ کر پائیں گے کیا پتہ نہیں۔ انشاءاللہ 15 تاریخ کو آنے والی میری اہلیہ صرف خواتین میں تقریر کرتی ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر والنٹیئرس کو کانٹیکٹ کریں گے تو میں کہوں گا میری اہلیہ سے آپ سے ملنے کو، اور میری اہلیہ بھی پرنسپل تھی اسلامک انٹرنیشنل اسکول کی، اور وہ بھی ایک دائی ہے، اور صرف خواتین کے درمیان وہ تقریر کرتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کرتی ہے۔
اگر کرتی ہوتی تو شاید میرے سے زیادہ فیمس ہوتی، لیکن کیونکہ شریعتاً یہ صحیح نہیں ہے اسی لیے وہ اس بات کو نہیں مانتی. لیکن انشاءاللہ وہ کافی ناراض تھی کہ میرے ساتھ نہ آ سکی، لیکن مجبوری تھی. لیکن انشاءاللہ وہ شاید کمپنسیٹ کریں گی جب واپس آئیں گی انشاءاللہ 2 دن بعد، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 دن بعد. ارلی مارننگ آ رہی 15 تاریخ کو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ یونیورسٹی، کچھ اسلامک ادارے میں جو خصوصاً خواتین کی تعداد زیادہ ہے وہاں تقریر کریں گی، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اس دنیا اور آخرت میں اجر دے. اور انشاءاللہ آپ مت سمجھو کہ جو بھی اماؤنٹ ہے، آپ ماشاءاللہ ہزاروں کے سامنے یہ کہہ رہی ہے. تو اسلام اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، جب آپ چیریٹی کرتے ہیں، جب صدقہ کرتے ہیں تو بول کے بھی کر سکتے اور چپ کے بھی کر سکتے. اکثر چپ کے کرنا چاہیے. آپ دائیں ہاتھ سے دے تو آیات کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی آپ جب اوپنلی کرتے تو دوسرے کو ایک انسپریشن ہوتا ہے. تو آپ نے جو کہا ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے ہزار کا مجمع ہے، 50,000 یا میں گن نہیں سکتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں اور لائیو ٹیلی کاسٹ ملینز، لاکھوں، کروڑوں لوگ دیکھ رہے. تو انشاءاللہ اگر ان سے کوئی لوگ کو انسپریشن ملے اس کا بھی اجر آپ کو جائے گا. اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. کراچی میں آپ کا سنا تھا کہ آپ کی وائف آ رہی ہیں لاہور میں. میں ملنا چاہ رہی تھی ان سے، اور اس کے لیے یہی کہ بھی جو میں نے نیت کی ہے بس میں اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں. آپ سے اچھا، اس کا جواب تو ذاکر بھائی دے چکے ہیں. انشاءاللہ آپ والنٹیئرس کو کانٹیکٹ کیجیے گا، آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجیے گا. انشاءاللہ ذاکر بھائی کے جو وائف ہیں وہ والنٹیئرس کے تھرو یا کسی طرح سے آپ کو کانٹیکٹ کریں گی اور انشاءاللہ آپ ٹچ میں رہیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سر دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول پاکستان میں بنائیں. ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا چاہتے ہیں. بہن کا سوال تھا کہ کیوں نہیں پاکستان میں ایک اسلامک انٹرنیشنل اسکول جیسا اسکول قائم کرے. اور یہ ریکویسٹ تقریباً 20 سال میں صرف پاکستان سے سینکڑوں آئے، دنیا سے تو ہزاروں آئے. اسکول قائم کرنا تو آسان ہے، چلانا بہت مشکل ہے. اور اسلامک انٹرنیشنل اسکول کو دیکھ کے ہندوستان اور عالم میں ہزاروں اسکول بنے. افسوس کی بات ہے کوئی بھی اسکول 10% بھی معیار پہ نہیں آیا، کیونکہ ہمارا جو معیار ہے وہ ہائی کوالٹی ہے. لوگ فالو کرتے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 1:4، اسٹاف 1:2، 400 بچے کے لیے 200 اسٹاف. نہیں، ہم ڈاکٹر آرکیٹیکٹ کو فالو کریں گے لیکن 400 بچوں کے لیے صرف 40 اسٹاف رکھیں گے. تو اگر آپ پلر کو ہی کاٹ دیں گے تو اسی لیے میری تقریر ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے. میں کہتا ہوں تقریر سنو، اس کو فالو کرو، بعد میں آپ کو دوں گا. لیکن ابھی کیونکہ میں خود پاکستان میں آیا، کیونکہ اسکول بنانا بہت اچھی بات ہے. اسلامک اسکول چلانا آسان ہے، لیکن اسلامک معیار پہ، قرآن اور حدیث کے معیار پہ، اور دونوں جہاں کی تعلیم بہت مشکل ہے. اللہ کی مدد سے ہم نے کر دکھایا. اللہ کی مدد سے 2 اسکول ہے ہندوستان میں. کئی آفر ہے، جو بھی لوگ نے آفر کیے $40 ملین، $50 ملین، لیکن اس پہ وقت کافی دینا پڑتا ہے. ہم نے کیا، کیونکہ فرض کفایہ تھا، ہمارے بچے تھے، فارغ تھے، بیٹیاں تھیں، کر دیے. ہجرت کرنے پڑی، ابھی پھر سے قائم کرنا. میں انسان تو ایک ہی ہوں، 24 گھنٹہ ہوں، دن میں 24 گھنٹہ. تو تقریباً میں ہر روز 14 گھنٹے 15 گھنٹے دیتا تھا دینی کام کے لیے. اس میں سے 1/3 حصہ تھا اسکول کے لیے، تقریباً 5 گھنٹے دن میں. 1/3 حصہ پیس ٹی وی کے لیے، اور 1/3 حصہ لیکچر دینے کے لیے، باقی کام کے لیے
ट्रैवल करने के लिए, दावत देने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो स्कूल कायम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कंपेयर करेंगे, पीस टीवी के जरिए माशाअल्लाह करोड़ों लोग देख रहे, हजारों लोग दाई बन रहे। स्कूल का मयार जरा अच्छा है, ऊंचा है, लेकिन कंपेयर करेंगे पीस टीवी और स्कूल से, तो मुझे लग रहा था कि पीस टीवी के फायदे ज्यादा है। तो शरीयत ये कहती है कि छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान को बचाने के लिए। स्कूल कायम करना अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी चाहते हैं, कुरान हदीस की रोशनी में चाहते हैं, और दोनों जहां की तालीम चाहते हैं, तो मुमकिन है, लेकिन वक्त देने पड़ता है। लेकिन मैं कराची में था चंद दिनों पहले, और कराची में एक ताजिर ने कहा स्कूल क्यों नहीं शुरू करते, सेम चीज जो बहन ने कहा। तो मैंने कहा अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए, स्कूल अच्छी बात है, होना चाहिए, बेहतर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करो। क्योंकि जब मैंने स्कूल 2000 में शुरू की, मैंने ये कहा कि अगर कोई भी बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होगा, आप जानते हो हमारा इंटरनेशनल स्कूल है, उसका जो ए लेवल्स था IGCSE था, कैम्ब्रिज बोर्ड था। मतलब आप जब 12वीं पास करेंगे ए लेवल कैम्ब्रिज बोर्ड, कोई मुसलमान बोर्ड नहीं था, हिंदुस्तानी नहीं था, कैम्ब्रिज था, विच इज द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। हम इंग्लिश और अंग्रेजी साथ में पढ़ाते थे। बचपन से, नर्सरी से 3 साल की उम्र से बच्चे को महारत देते थे अरबी और अंग्रेजी जबान पे। तो मेरे जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे, मेरे दोनों बेटियां और मेरा बेटा, अंग्रेजी और अरबी में तालीम हासिल की ए लेवल्स तक के। इसलिए उर्दू कमजोर है, इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी और अरबी। और ए लेवल्स पास करने के बाद बैचलर्स जो किया सऊदी अरेबिया में 7 साल तक अरबी में तालीम, सिर्फ अरबी, अंग्रेजी नहीं। फिर मास्टर्स किया वो 3 साल, वो भी अरबी। इंग्लिश अच्छी है, अरबी और बेहतर है। तो हमारा मकसद था कि बच्चे को ट्रेनिंग देना पब्लिक स्पीकिंग में। 4 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची, 5 साल, माशाअल्लाह इससे बड़े मजमे में तकरीर करते हैं। 5 साल 6 साल की उम्र ट्रेन करते हैं। जब सेकेंड स्टैंडर्ड में जाते, 6 साल की उम्र में 5th स्टैंडर्ड तक के 4 साल में हिस्स कराते हैं। हर बच्चे को कंपलसरी ब्लैक बेल्ट, टेक्वांडो, जूडो, कराटे, ब्लैक बेल्ट 5th स्टैंडर्ड तक है। लड़की को भी लड़के को भी, लेकिन अलहदा। लड़की के लिए उस्तादा खातून रहती, लड़कों के लिए आदमी रहता है। हमको तैयार रहना चाहिए ना। स्विमिंग कंपलसरी। हम फिर सिखाते बाइबल। ये कह रहे थे ना बाइबल पढ़ने क्यों नहीं बोलते। हमारे स्कूल में पढ़ना फर्ज है, इस्लाम में फर्ज नहीं है, हमारे स्कूल में फर्ज है। हम बाइबल सिखाते, ट्रेनिंग कराते, वेद पढ़ाते, किस तरीके से इस्लाम की दावत दे सके। तो और हमारा मकसद था कि 50% बच्चे मेन स्ट्रीम में जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और 50% इस्लामिक में आलिम बने, टीचर बने, दाई बने। जो 50% अच्छे बच्चे वो इस्लाम की तरफ जाते, जो कमजोर है वो डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। हमारे माशरे में क्या बच्चा फेल हो गया उसका हाफिज बनाओ। हमारे स्कूल में जो अच्छे बच्चे वो जाएंगे जामुअतुल इमाम, इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। जब तजुर्बा होने के बाद मैंने कहा 2000 में, जब मेरा जो विजन था कि अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल से फारिग होता है, 15 साल पढ़ता है, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर 10 साल और 2 साल 12वीं, इंशाअल्लाह दुनिया में कहां भी डालो 95% वो सही रास्ते पे रहेगा। जब मेरा पहला स्कूल का बैच, जिसमें मेरा बेटा था, वो 2012 में फारिग हुआ। उस टाइम जब मैंने कहा आज की तारीख में
اگر کوئی بچہ میرے اسکول سے فارغ ہوتا ہے ہماری ٹریننگ کے بعد، دنیا میں کام بھی اس کو پھینکو، 25% صحیح راستے پہ رہے گا. تو آپ نے بولا کیا ہو گیا؟ 95% سے 25%. ٹریننگ صحیح نہیں تھی، ٹریننگ تھی لیکن معاشرہ بدل گیا. آ گیا سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، شیطان حاوی ہو گیا. یہ معاشرے، یہ جو ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے میرا پرسنٹیج بھی کم ہو گیا. معاشرے میں جو آپ کو حق سے دور لے کے جانے کی چیزیں بڑھ گئے یہ 12 سال میں. اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ بیچلرز بھی کرے ہمارے ساتھ، آگے بھی پڑھے، نہیں تو بھٹک جائیں گا. کافی نہیں ہے. ابھی میری یہ ہے کہ اسکول شروع کرنا آسان ہے، اسے برابر اسلامک طریقے سے وتھ ماڈرن ایجوکیشن ڈیفیکلٹ ہے، ناممکن نہیں. تو میں نے سوچا چند سال پہلے کہ انشاءاللہ میں اسلامک یونیورسٹی قائم کروں گا. تو ماشاءاللہ ملیشیا کے اندر ایک راجا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لینڈ دے دوں گا. ایک شہر نے کہ ہم کو فنڈ کریں گے. تو میں نے کہا کہ ابھی ذرا میں مصروف ہے. تو میرے ایک جو کلیگ ہے میں ان کو بولا کہ آپ اسکول کو قائم کرو، یونیورسٹی میں دعویٰ کالج. چند دنوں پہلے ایک تاجر نے پاکستان میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ اسکول کے لیے قائم، جو چاہیے یہاں ملیں گے. اور میں جانتا ہوں، میں جب دیکھا پاکستانیوں کی محبت، جب میں نئے آیا تو اتنا محبت کرتے تھے، آنے کے بعد تو اور کرنے لگے. تو میں نے ارادہ کیا چند دنوں پہلے کہ انشاءاللہ ہم اسلامک یونیورسٹی قائم کریں گے، نہ کہ پاکستان میں، انشاءاللہ ہر امپورٹنٹ شہر میں پاکستان کے، کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، انشاءاللہ. اور ورلڈ سٹینڈرڈ کا کریں گے. ورلڈ سٹینڈرڈ کا کیوں؟ اگر ایک بچہ جو 15 سال، 16 سال، 18 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو ذہن ایک بنتا ہے. جب اس ٹائم وہ اسلامک یونیورسٹی میں جائیں گا، انشاءاللہ ہم اس کو عربی سکھائیں گے، دعویٰ سکھائیں گے. 15 سال کی عمر میں بھی سکھا سکتے، بچپن پہ سکھائے تو بہت اچھا ہے، لیکن 15 سال کی عمر میں بھی سکھائیں گے تو 95% اتنا ہی رہیں گا. 95% جو وہ 15 سال میں سیکھیں گا اسکول میں، ہم اس کو 3 یا 4 سال میں وہ لیول کا بنا سکتے. لیکن جو بچے یونیورسٹی میں آئیں گے بھی ذہن بن گیا کہ ہم کو دائی بننے کا، تو رزلٹ اور اچھا ہوگا. کیونکہ اسکول میں بننے کے بعد والد بولیں گے بھائی چلو تجارت پہ آؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. تو ابھی ارادہ میرا بن گیا. ارادہ بننے کے بعد لاہور میں بھی کچھ تاجر ملے مجھے، ان نے بھی وہ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے جو بھی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ ضرور بہت قریب پاکستان میں ایک اچھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بنائے جس کی زبان انگلش، عربی نمبر 1، انگلش اور اردو تینوں رہی. ایک ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی زبان، سوسائٹی کی جو اردو ہے، ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل زبان انگلش، اور ایک ہوتا ہے عربک. عربک لغہ فصیح بہت اہم ہے. اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ کو استاد مل جائیں گے پاکستان میں. ایسے ملیں گے، نہیں ملیں گے تو باہر سے لے کے آئیں گے، اس میں کیا ہے. اگر دنیا کی ایک اچھی معیار کی یونیورسٹی بنانا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اسلامک یونیورسٹی قائم کریں گے. اور آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو جلد سے جلد مقبول کرے، اور پاکستان میں کم از کم 3 جگہ، اور جگہ سے بھی آفر آ گئے، فیصل آباد سے آگے، باقی جگہ سے ہے. ابھی آج صبح کو ہے
फैसलाबाद से। कितनी एकड़ चाहिए डॉक्टर साहब, कितना पैसा चाहिए? हम जब बनाएंगे तो उसको नॉन प्रॉफिट बनाएंगे, पैसे कमाने के लिए नहीं। लेकिन अगर हम क्वालिटी चाहते, आप अगर सेंग दाना देंगे तो आपको बंदर मिलेंगे। इफ यू गिव पीनट्स यू गेट मंकी, इफ गिव आमंड्स यू गेट, अगर बादाम देंगे तो अच्छे इंसान मिलेंगे। तो हम क्वालिटी की बनाएंगे। अगर पूरी फीस अगर लेंगे तो शायद बहुत डिफिकल्ट होगा, तो कोशिश करेंगे कुछ वक्त भी साथ में हो। इट विल बी नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, लेकिन इस मयार का हो। आज की तारीख में एजुकेशन में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, सच्ची, और जायज है। मुझे ऑफर आई थी दुबई में 104, हमने सर्वे किए इस्लामी स्कूल शुरू करने के लिए 140 मिलियन दिरहम, यानी तकरीबन $40 मिलियन, $4 करोड़। और वो शख्स ने कहा जिस दिन स्कूल शुरू करेंगे आधा तुम्हारा है, जो मुनाफा आएगा आपको जो करने का करो, मुझे जो करने का मैं करूंगा। पहले तो मैं हाँ बोला, फिर मैं बोला भाई मेरा वक्त दावा में और इम्पोर्टेंट है, पैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, लेकिन इरादा है कि यहाँ इंशाअल्लाह हम हाई क्वालिटी की बनाएंगे फॉर नॉट प्रॉफिट। और इंशाअल्लाह ये दुनिया में एक मिसाल रहेंगी इंशाअल्लाह।